بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب سلطنت تھی جس کا نام گلستان تھا۔ اس سلطنت کے لوگ خوشحال اور مطمئن زندگی گزارتے تھے کیونکہ ان پر ایک نہایت بہادر اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام راجہ سکندر تھا۔ راجہ سکندر اپنی دانشمندی، بہادری اور رحم دلی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے دربار میں ہر روز لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور وہ صبر سے ان کی بات سنتا اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتا۔ اگرچہ راجہ کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت اور عزت، لیکن اس کے دل میں ایک خاموش اداسی بسی ہوئی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت محل کی بالکونی میں کھڑا ہو کر چاند کو دیکھتا اور سوچتا کہ کاش اس کی زندگی میں کوئی ایسا ساتھی ہو جو اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ درباریوں اور وزیروں نے کئی بار اسے شادی کا مشورہ دیا، مگر راجہ ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتا۔ ایک دن سلطنت میں خبر پھیلی کہ پڑوسی ریاست نورپور میں ایک نہایت ذہین اور نیک دل شہزادی رہتی ہے جس کا نام رانی عائشہ ہے۔ وہ نہ صرف حسن میں بے مثال تھی بلکہ علم، حکمت اور ہمدردی میں بھی سب سے آگے تھی۔ اس نے اپنی ریاست میں کئی فلاحی کام کروائے تھے اور عوام اسے دل سے چاہتی تھی۔ جب راجہ سکندر نے اس کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں پہلی بار ایک امید کی کرن جاگی۔ راجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود نورپور جائے گا اور شہزادی سے ملاقات کرے گا۔ وہ سادہ لباس پہن کر چند خاص محافظوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ نورپور پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ واقعی لوگ خوش اور مطمئن ہیں۔ بازاروں میں رونق تھی، کسان کھیتوں میں مسکرا کر کام کر رہے تھے اور بچے اسکول جاتے ہوئے خوشی سے گیت گا رہے تھے۔ راجہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب اس نیک دل شہزادی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے محل جا کر شہزادی سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو راجہ سکندر شہزادی کی سادگی اور وقار سے بہت متاثر ہوا۔ رانی عائشہ نے بھی اس اجنبی مسافر کی باتوں میں دانائی اور خلوص محسوس کیا۔ دونوں نے گھنٹوں سلطنتوں کے حالات، عوام کی ضروریات اور انصاف کے اصولوں پر گفتگو کی۔ باتوں ہی باتوں میں ان کے درمیان ایک عجیب سی قربت پیدا ہو گئی۔ چند دن بعد راجہ نے اپنی اصل پہچان ظاہر کی۔ پہلے تو شہزادی حیران ہوئی مگر پھر مسکرا کر بولی کہ اصل عظمت تاج میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ راجہ نے نہایت احترام سے اس کے سامنے شادی کی پیشکش رکھی۔ رانی عائشہ نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے پہلے اپنی عوام اور والدین سے مشورہ کرنا چاہتی ہے۔ کچھ دن بعد جب سب کی رضامندی حاصل ہو گئی تو دونوں ریاستوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گلستان اور نورپور کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ گلیوں میں رنگین جھنڈیاں لہرائی گئیں، بازاروں میں چراغاں ہوا اور ہر طرف خوشبودار پھول بکھیر دیے گئے۔ لوگ دن رات شادی کی باتیں کرتے اور اس مبارک موقع کا انتظار کرتے۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب راجہ سکندر کی بارات نورپور پہنچی۔ گھوڑوں پر سجے سپاہی، موسیقاروں کی دلکش دھنیں اور خوشی سے جھومتے لوگ ایک یادگار منظر پیش کر رہے تھے۔ رانی عائشہ نے سرخ اور سنہری لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے وقار کو اور بھی بڑھا رہا تھا۔ جب دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ملی تو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نکاح کی رسم نہایت سادگی مگر وقار کے ساتھ ادا ہوئی۔ دعا مانگی گئی کہ یہ رشتہ محبت، اعتماد اور انصاف کی بنیاد پر قائم رہے۔ شادی کے بعد ایک عظیم شان دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں امیر و غریب سب کو مدعو کیا گیا۔ راجہ اور رانی نے خود مہمانوں کی خدمت کی اور سب کے ساتھ خوشی بانٹی۔ شادی کے بعد رانی عائشہ گلستان آ گئی۔ اس نے آتے ہی عوام کی فلاح کے لیے نئے منصوبے شروع کیے۔ اس نے عورتوں کے لیے ہنر سکھانے کے مراکز قائم کیے، بچوں کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کیا اور بیماروں کے علاج کے لیے نئے شفاخانے بنوائے۔ راجہ سکندر ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی محبت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ وہ ہر مشکل فیصلے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے اور عوام کی بھلائی کو سب سے مقدم رکھتے۔ ان کی حکمرانی میں گلستان ایک مثالی ریاست بن گئی جہاں امن، انصاف اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ لوگ اکثر کہتے کہ یہ سب راجہ اور رانی کی سچی نیت اور باہمی اعتماد کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر حکمران دل سے مخلص ہوں تو ریاست خود بخود ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ ان کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی کہ اصل طاقت محبت، سچائی اور انصاف میں ہوتی ہے۔ یوں راجہ سکندر اور رانی عائشہ کی شادی صرف دو دلوں کا ملاپ نہیں تھی، بلکہ دو ریاستوں کی خوشحالی اور ایک روشن مستقبل کی بنیاد بھی تھی۔ ان کی زندگی ایک خوبصورت داستان بن گئی جسے لوگ برسوں تک یاد کرتے رہے۔